اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 10 سال سے ٹیکنالوجی کی اہمیت میرے ویڈیوز میں بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی مائی کا لال ہندوازم صحیح سمجھتا ہے یا کرسچینٹی صحیح سمجھتا ہے یا بدھزم یا سردار والا ریلیجن یا زوراسٹرینس یا شنٹو ریلیجن یا جو ہے راستہ ریلیجن، جو کوئی بھی مذہب جیسے آگ پرست ہے، جیسے بت پرست ہے، ان کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ تم کو کوئی خدا جو دنیا میں آیا بولے، انہوں نے ٹیکنالوجی کی صورت کے اعتبار سے مذہب کو پھیلانے والا کوئی نشانی نہیں دی۔ اب یہ مذہب پھیلتا کیسا ہے، اب میں اس کی حقیقت آپ کو اسلام کی بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ اگر اسلام کی حقیقت دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہا تھا کہ میں کوئی ایسی نشانی بتا جس سے میں اللہ کا یقین کر لوں۔ تو اللہ نے 4 پرندے پہاڑوں پر رکھا کر ان کو کاٹنے کے بعد بیچ میں ابراہیم علیہ السلام آ کے ٹھہر گئے، چاروں طرف 4 اسکوائر کی طرح جو ہے رکھ دیا تھا، ساؤتھ ایسٹ ویسٹ نارتھ اس طرح سے رکھ دیا تھا۔ تو خالی وہ آواز دیے حکم الہی سے، قمی بسم اللہ بولے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندے پھر سے زندہ ہو کے ایک روح پھر سے اس میں آ گئی پرندے میں، اور پھر وہ دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے ان کے یہاں آ گئے۔ تو اللہ نے نشانی بتائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، یعنی بات کیا آپ نے اللہ سے ڈائریکٹ، یعنی دنیا میں رہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام کو نشانی دی گئی، عصا ہاتھ میں جو تھا آپ کے، لکڑی جو تھی، وہ فرعون کے پاس ہارون علیہ السلام کے ساتھ لے جا کر فرعون کے جو جتنے جادوگر تھے، جو اپنی جادو سے سانپ بناتے تھے، ان تمام سانپوں کو خالی ایک لکڑی کا اژدھا اتنا بڑا بنا کہ وہ سارے سانپوں کو اژدھا ایسے ہضم کر لیا، نگل لیا، یعنی اپنی جو ہے طاقت سے کھینچ لیا پیٹ کے اندر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو نشانی دی گئی اور آپ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے رہے۔ اللہ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ نافرمان ہو گیا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے۔ تو اس کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے، اور اللہ کے اس لکڑی میں آسے میں جو میراکل آیا، معجزہ آیا، اس سے فرعون جو ہے گھبرا گیا، اور ان کے جتنے جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹ گئے، اور موسیٰ کے جو خدا ہے اس کو مانتے بول دیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہاں سے دریائے جو ہے نیل تک جانا پڑا، اور وہاں پھر عصا آزمائے۔ اللہ نے کہا یہ لکڑی مارو پانی کے اندر، آپ کو راستہ ملے گا۔ آپ نے راستہ کھول لیا، اور پھر پانی کے راستے سے اندر 2 طرف ہو گیا پانی، تو آپ آگے نکل گئے۔ یہ 10 کمانڈمنٹ جیسی مووی میں بھی، بن ہر جیسی مووی میں بھی، یہ کرسچنس، یہ جو مووی میں بتائے یہ قصہ۔ اور جب فرعون آیا تو پانی میں ڈوب گیا۔ 2 نشانیاں یہ ہے۔ تیسری نشانی، عیسیٰ علیہ السلام زمین پر رہ کر صرف اتنا بولے کہ تمہارا خدا اور میرا خدا دونوں کا ایک ہے، بولے یہودیوں کو، جوئشوں کو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خدا آسمان میں ہے بتائے، مگر وہ لوگ بائبل میں جب لکھے عیسیٰ علیہ السلام نے جوئشوں سے بات کیا تھا، تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ میرا باپ اوپر ہے
اور میں زمین پر ہوں. اب یہاں غور کرنا ہے, یہ باپ والا لفظ ان لوگوں نے لکھ لیا. اس واسطے قرآن میں اللہ کہا کہ میرے کو اگر بیٹا ہوتا تو یہ پہاڑ پارا پارا پاش پاش ہو جاتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے, کنکروں کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پاش کر دیتا, اڑا دیتا. تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام میرا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے بولے. اس کے بعد میں 40 لوگوں نے بائبل لکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کی جگہ بیٹا بتا دیا. ان لوگوں نے 31 بار چینج کر کے پھر آگے چل کے 2000 سال بعد اب دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھا جا رہا کرسچنوں کی طرف سے. نشانیاں, اب آخری نشانی یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں جا کے اللہ کو دیکھ کر دیدار کر کر آئے. اب یہ یقین لا لینے سے آپ کو جنت ہے. اگر یہ یقین سے باہر ہو گئے, تم عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا سمجھے یا خدا سمجھے, تو تم جہنم میں چلے گئے, آگ میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے یہودی جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, اس واسطے ان کو خدا جو ہے کہنا انکار کیا. یہودیوں نے بیٹے سے بھی انکار کیا, یہاں تک کہ مسیح کہنے سے وہ بھی انکار کیا. اب یہاں دنیا میں وائرل ہو رہے ویڈیوز, غور کرنا ہے. اب دنیا میں کون سن رہا کون دیکھ رہا, یہ اہمیت کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے 100% ایمان کے ساتھ آؤ. تمہارے پاس ایمان بنتا کب؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو یقین کر لو تو, کیونکہ قرآن کے اندر سارے پیغمبروں کی نشانیاں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا بولا. دنیا میں تم کو آزما رہا, اب یہ کرونا سے آزما رہا. اور تم کو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نشانیاں صبر کرو بول رہا. نشانی ہے یہ, صبر کرنا ضروری ہے. یہاں تک کہ آدمی اگر سے گیس نکل جاتی ہے نماز میں تو وضو کرتا ہے. یہ سارے سسٹمز کے حساب سے قرآن آپ کو دی گئی, وہ کمپلیٹ سسٹمز کے ساتھ. غور کرنے کا مذہب صرف اسلام ہے. اس واسطے ٹیکنالوجی نہ ہندو کا گاڈ دیا, نہ کرسچن کا, نہ کوئی اور خدا دیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید رکھ کر یہ ثابت کر دیا سچا خدا ہمارے سامنے آ گیا جیسا. کیونکہ 57 الحدید سورہ جو ہے وہ اللہ نے ہمارے قرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اور ہم بائی ہارٹ کر کے پوری دنیا کو سناتے ہیں. اور آج ویب سائٹ پہ چلے جاؤ یا سیل فون پر چلے جاؤ, آپ کو حدیث ملے گی, تلاوت ملے گی. آپ کو جو ہے آج کی جو ہے خاص بات یہ بھی ملے گی کہ جمعہ کے دن سورہ کاف سنو بول کے خود بخود آپ کے پاس آپ کے جو ہے سیل فون پہ آ جائے گا. قرآن اتنی عام ہو گئی کہ آپ مکہ اور مدینہ کے اندر محرم کے 10 دن جو ہو گئے وہ بھی آپ جو ہے نماز فجر عصر میں نے دیکھا. آج شہادت کا دن ہے. اور یہ شہادت جو ہم امام حسین حسین جو ہمارے, یا پھر ابو بکر سے عمر عثمان غنی, یہ ساری تاریخ کے ساتھ صحیح ہے. اس میں کانٹروورسی نہیں ہے, اس میں کوئی جو ہے حجت ہونے والی بات نہیں ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کا ڈاؤٹ ہے, اور آپ کو اٹھا لے یا اللہ تعالیٰ یہ مر گیا بول دیے. عیسیٰ علیہ السلام ماں کے بچے دانی سے آئے. عیسیٰ علیہ السلام کو نانا ہے. عیسیٰ علیہ السلام میں آؤں گا قیامت سے پہلے بولے, اور قرآن یہی بول رہا کہ قیامت سے پہلے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا. ایز اے پیغمبر بھی نہیں آئیں گے, امتی کے طور پہ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور نماز بھی مہدی علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں گے. اتنی ساری نشانیوں سے ٹیکنالوجی پروف کر رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا ہوتے تو پوری انسانیت کو اسلام دے دیتے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کرسچنٹی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے, اس واسطے پوری دنیا کو اسلام دے دیتے, یا موسیٰ علیہ پوری دنیا کو اسلام دے دیتے, یا ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کو اسلام دے دیتے. لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ یہ ہوا کہ رحمت العالمین بول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی وجہ سے پوری دنیا میں اب اسلام پھیل رہا. پھیلنے کا, اور سورہ الحدید کا سورہ 57 چیپٹر نمبر آپ کو قرآن میں ملے گا. اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ آج کی جتنی ٹیکنالوجی ہے
وہ سب بلانگس ٹو قرآن ہے، یعنی اللہ کے کلمات ہے. آپ کو کرسچینٹی میں نہیں ملے گی ٹیکنالوجی کی بات، نہ تو ہندوازم میں ملے گی، نہ کوئی اور مذہب میں. آپ کو سمجھنے کے لیے میں آسان طریقہ بتاؤں گا ایک. اب آپ دیکھیں گے ایک کمبوڈیا کے اندر جو ہے ایک جنگل ہے وہ ایریا میں، اور وہاں پر انکور ANGKOR انکور یہ جگہ ٹیمپل ہے، انکور نام کی ٹیمپل مندر جیسا، اور یہ سٹی آف گاڈ یعنی لارڈ اس طرح سے اس کو پکارا گیا، اور وہ کھنڈر ہوگی. غور کرو، پوری دنیا میں ہندوؤں کے خیالات کے جو خدا الگ الگ ہے، کسی کا نام ملتا نہیں، اور کسی کے پاس وائرل ہونے والا جو ہے ویڈیو نہیں ہے، کسی کے پاس جو ہے یہ آئے تھے بولے سا پروف، ایک بھی خدا زمین پہ آیا جیسا پروف نہیں ہے. نہ ویڈیو ہے، نہ تو جو ہے اس کا آڈیو ہے، نہ تو اس کا جو ہے کوئی بھی سائن جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے، صرف مندرات ہے، اور وہ کھنڈر ہو گئے. اب آپ دیکھیں گے مکہ، اس کا خدا اللہ ہے، اس واسطے یہ جگمگا رہا. آپ دیکھیں گے مکہ اور مدینہ آج بھی نماز بھی شہادت کے دن فجر اور عصر میں نے دیکھا، میرے گھر میں دیکھا. یہ کلام، یہ کرامت اللہ کی ہے، یہ معجزہ اللہ کا ہے. یہ جو ہے آپ کے سامنے میراکل ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو سمیٹ لیا، صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے مات دے دیا دوسرے مذہب کو. کوئی ہندو کی آپ ایک بھی مندر کہیں دیکھ رہے ہیں وہ کھنڈر ہو گئی. یا تو پاکستان جاؤ، یا بنگلہ دیش جاؤ، یا نیپال جاؤ، یا بھوٹان جاؤ، یا کمبوڈیا جاؤ، یا ویتنام جاؤ، یا جو ہے بالی جاؤ، یا انڈونیشیا ملیشیا جاؤ، یا چائنا جاؤ، یہ سارے ایشیا تک ہے. اس واسطے اگر کوئی قدرت رکھنے والا زمین پہ خدا آتا تو پوری انسانیت کو ان کے ذہن بدل دیتا، ایک خدا کو ماننے کا طریقہ دیتا. ایسا نہیں ہوا. آج 2 لاکھ کے قریب امریکہ میں انسان مر گیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا بول کے سمپتی کے طور پہ کرسچنس ہو گئے کئی لوگ، ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے بولے. اب غور کرو، انسان انڈیویجول سوچ رہا، اپنا فائدہ سوچ رہا، اور یہ نہیں سوچ رہا کہ 2 لاکھ لوگ مر گئے اور 2 لاکھ کو انہوں نہیں بچا سکے. 9/11 کے وقت میں 3,000 مر گئے، نہیں بچا سکے. یہی سیم بات میں ہندوستان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. وہاں پر کرونا سے لاکھوں مر جا رہے، لاکھوں. گننا صحیح نہیں ہے، گورنمنٹ کا آفیشیل ریکارڈ بھی صحیح نہیں ہے. اور ان 20 دنوں میں ہر دن 50 سے 75,000 لوگ کیسز کے طور پہ آئے، اور کئی لوگ مر گئے. اور وہاں کا ایک ہندو بول رہا آپ ماسک لگا لو، آپ ڈسٹینس مینٹین کرو. ارے بیوقوف، تیرے سامنے انسان مر جا رہا، ملینز گارڈ ہے بولے، کوئی آ کے نہیں بچا رہا. یہ نہیں سوچ سک رہا ہندو جو زندہ ہے. جو زندہ ہے اس کو سوچنا ہے کہ واقعی کیا میں بول رہا ہوں سو بات، میرا خدا کون ہے پوچھنا ضروری ہے کیا. اللہ اکبر.